بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قوله تعالی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد واصحار محمد وانصار محمد واتباع محمد واشیاء محمد وعلى امته محمد وعلى محبه محمد وعلينا معهم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اندھیروں کو نور دیتا ہے ذکر اس کا دل کو سرور دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے جو بھی مانگو وہ اللہ ہے ضرور دیتا ہے. سبحان اللہ. گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر اللہ تو نے بھی دل ازردہ ہمارا نہ کیا. کیا کہنے. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. سبحان اللہ. اللہ خلاق عالم کا ان گنت لا تعداد بے حد و بے انتہا آسمان کے ستاروں بارش کے قطروں درختوں کے پتوں ریت کے ذروں سے زیادہ شکر ہے اس ذات بابرکات کا جس نے ہم سب کو زندگی میں ایک بار پھر رمضان قرآن اعتکاف لیلۃ القدر ختم قرآن کی برکات سے مالا مال ہونے کا موقع عطا فرمایا. لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام اس آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے سب محبت سے کہیں کیا کہنا ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ کتنے اچھے دوست ہو کہ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا. میرا اور علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب آقا کا نام آئے جو شخص اس پہ درود و سلام پڑھے آپ کا سلام فرشتے لے کر سیدھا گنبد خضرا پر پہنچتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. نام بمائے ولدیت احسان اللہ بن غلام شبیر قاری آفتاب بن محمد شریف آقا آپ کا امتی آپ پہ سلام بھیج رہا ہے. مجھے رب کی ذات پر کامل یقین ہے کہ لجپال پیغمبر اپنے گناہگار امتی کا سلام سن کر جواب ارشاد فرمائے گا. میرے دوستو اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ آقا کے نام پہ درود و سلام بھیجا کرو کہ ابھی ابھی آپ کا سلام آقا کی خدمت میں پہنچے گا اور آقا آپ کے سلام کا جواب دیں گے. میں کہہ رہا ہوں محمد الرسول اللہ ماشاءاللہ کی ذات اقدس و مقدس پر جس کے قلب سلیم پر قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا جس کی انگلی کے اشارے پر چاند کو ٹکڑے فرمایا
جس کو زمین و آسمان کے رب نے دانت آبدار موتیوں جیسے چمکیلے اور دانتوں میں وقفہ، جب کلام فرماتے تو وقفوں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھیں، جس کو زمین و آسمان کے رب نے پسینہ، مشک، عنبر، گلاب اور قستوری سے زیادہ خوشبودار عطا کیا، جس کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یوں لگتا جیسے سورج آقا کی پیشانی میں چل رہا ہو۔ میرے دوستو، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ محفل تو ہے ختم قرآن کی، ذکر ہو رہا ہے آمنہ کے لال کا، میں ہر تذکرہ آمنہ کے لال کے ذکر کے بغیر ادھورا سمجھتا ہوں۔ اس لیے بات کی ابتدا اللہ کی توحید کے بعد آقا مدنی کریم کی حمد و ثنا سے کرتا ہوں، اور ایک بات کہنے لگا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر شہد سے زیادہ میٹھا بنایا۔ اس پہ دلیل دینے لگا ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا شہد چند دن مسلسل کھائیں ذائقہ بدلنے کو جی کرے گا، پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ساری زندگی آمنہ کے لال کا ذکر سنتے رہیں، کبھی جی نہیں بھرے گا۔ اللہ اکبر۔ جس کی امت میں زمین و آسمان کے رب نے ہم سب کو پیدا فرمایا، ختم قرآن ہے اور ساتھ رمضان المبارک ہے، آخری عشرہ ہے، خیر پہ خیر ہے، یہ ساری خیریں جمع ہیں۔ ہم جس کے گھر میں بیٹھے ہیں یہ گھر کس کا ہے؟ بولیے بولیے اللہ۔ ہم سب کا خالق کون؟ نہیں، پورے وجد کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پورے جلال کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ اللہ 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 اللہ۔ مت شرمائیے، اللہ آپ کے ذکر کو سن کر خوش ہو رہا ہوگا کہ نہیں ہو رہا ہوگا؟ مٹھائی کا انتظام تو میرے بھائی آفتاب نے کیا ہے، میں آپ کو کچھ کھلا تو نہیں سکتا، وہی جو میرے پاس ہے وہی دینا چاہتا ہوں۔ کہیے اللہ 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 اللہ۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ کہیے محبت سے اللہ، اس ضرب اور شدت کے ساتھ اللہ 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 اللہ۔ دانا لوگ بیٹھے ہو، دنیا کی ہر کھیتی پانی سے سرسبز و شاداب ہوتی ہے، ایمان کی کھیتی کا پانی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ کچھ دوست مجھے کہتے ہیں فاروقی صاحب یہ دیوانوں والا ماحول بناتے ہو، میں نے کہا ہاں ہاں، کیا آپ نے نہیں سنا آمنہ کے لال نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ کہیے اللہ 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 اللہ۔ کروڑوں کے ملنے سے وہ لذت نہیں ملتی جو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ کہیے اللہ اللہ اللہ۔ میرے دوست، روزہ تو بہت بڑا عمل ہے، روزہ تو بہت بڑا عمل ہے۔ کتنا بڑا عمل، تھوڑے وقت میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نماز پڑھو گے جنت ملے گی، جہاد کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، تمام اعمال پہ جنت ملے گی، روزے پہ جنت کا مالک اللہ ملے گا۔ جس کو اللہ مل گیا اس کو اللہ کے سارے خزانے مل گئے۔
روزہ تو بہت بڑا عمل ہے، اللہ تو چھوٹے عمل پر بہت کچھ عطا کرتے ہیں، بہت چھوٹے عمل پر، کہ ایک شخص لکھ رہا ہے، قلم کی نوک پر آ کر پیاسی مکھی بیٹھتی ہے، لکھنے والے نے تھوڑی سی دیر قلم کو روکا، مکھی نے سیاہی چوسی، پیاس بجھائی اور اڑ گئی، آواز آئی میرے بندے تو نے میری مخلوق مکھی کی پیاس کو بجھایا، اسی کے بدلے میں تیری پیاس بجھاتا ہوں اور تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ تھوڑے سے عمل پر، تھوڑے سے عمل پر، اللہ اکبر۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں جس کا نام تھا خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ، بہت نیک صالح بادشاہ تھے، ان کی بیوی اہلیہ زوجہ شہزادی اس کا نام تھا زبیدہ۔ کیا نام تھا؟ زبیدہ بہت نیک خاتون تھی کہ اس کے محل میں 100 باندھی ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی رہتی، شفٹوں میں قرآن پڑھا جاتا، اس کے محل سے ہر وقت قرآن کی تلاوت کی آواز آتی۔ آج ہمارے گھروں میں کس چیز کی آواز آتی ہے؟ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، دعا ہی کر سکتا ہوں زمین و آسمان کے رب ہمارے گھروں سے بھی قرآن کی تلاوت کی آواز کو جاری فرما دے۔ تو اتنی نیک خاتون کہ ہر وقت محل سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، اس خاتون کو ایک خواب آیا، بڑا خوفناک خواب آیا۔ بیدار بیٹھو گے تو بات سمجھ آئے گی، اگر آپ کی توجہ نہ ہوئی پریشان ہو جاؤ گے۔ میں یہ خواب بتانے سے پہلے دوستوں کو ہوشیار اور خبردار کرتا ہوں، توجہ رہے۔ خواب کیا کہا؟ خواب ایک بھائی کی بات یاد رکھنا، زندگی بھر کام آئے گی، کہ میرے علم میں پاکستان نہیں دنیا کے کئی ملک دیکھے ہیں، کسی یونیورسٹی، کسی کالج، کسی اکیڈمی، کسی مدرسہ، کسی درسگاہ کے اندر خواب کی تعبیر کا علم نہیں پڑھایا جاتا۔ دانا لوگوں، جو علم پڑھایا ہی نہیں جاتا وہ علم کہاں سے آ جاتا ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے آپ کو کہ خواب کی تعبیر کا علم آپ کے علم میں ہے؟ لاہور میں کسی مدرسے، کسی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے؟ ارے جو علم پڑھایا ہی نہیں جاتا آ کہاں سے جاتا ہے؟ ہم ہر چوتھے بندے کے سامنے خواب لے کر بیٹھے ہوتے، حضرت ہمیں یہ خواب آیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب کا علم کسبی نہیں، محنت سے کوئی حاصل نہیں کر سکتا، یہ عطائی ہے، اللہ کسی کو عطا کر دے۔ اور اس کا ریشو کتنا ہے؟ پاکستان کی آبادی کتنی ہے بھائی؟ 22 کروڑ کی آبادی میں 22 بندے بھی نہیں جن کو خواب کی تعبیر آتی ہو۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ روز اخبار میں صفحے چھپتے ہیں، جو چاہو سو پوچھو۔ ہر بندے کے سامنے خواب کی تعبیر کا علم کسبی نہیں، عطائی ہے۔ اس لیے اپنا خواب کسی کو بتایا نہ کرو، اور جب تک آپ کا خواب آپ کے پاس محفوظ ہے تو آپ کا تیر کمان میں ہے، جب اپنا خواب بیان کر دیتے ہو تو پھر کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ خواب بڑا خوفناک آیا، اس خاتون کو خواب کیا آیا اب سنو۔ خواب اسے یہ آیا، درند، پرند، حیوانات، پرندے، کیڑے مکوڑے، انسان، یہ سب کے سب اس کے ساتھ ہم بستر ہو رہے ہیں اور مباشرت کر رہے ہیں۔ بڑا خوفناک خواب تھا، اور یہ کوئی فاحشہ عورت نہیں، میں نے اس کا پہلے تعارف کرایا کہ وہ اتنی پرہیزگار متقی خاتون ہے، اور خواب اتنا خوفناک آیا تو اس نے پریشان ہو کر یہ خواب اپنے خاوند کو بتایا۔ جب خاوند نے خواب سنا تو وہ اور پریشان ہو گیا، اس نے آواز لگائی کہ میری سلطنت میں جتنے لوگ خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے۔ لوگ جمع ہوئے، ان کو خواب بتایا، جی تعبیر بتائیں۔ انہوں نے کہا تعبیر سے پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ یہ خواب کس کو آیا۔ اب یہ بات سب چھپانا چاہتے تھے، کہنے لگے نہیں حضرت اس کو آپ چھوڑیں کہ خواب کس کو آیا، آپ تعبیر بتائیں۔ فرمایا نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ خواب کس کو آیا پھر تعبیر بتائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں بتا سکتے، تو انہوں نے کہا تم نہیں بتا سکتے، ہم بتاتے ہیں کہ یہ خواب کس کو آیا۔ جی بتائیے۔ فرمایا یہ خواب صرف بادشاہ کی بیوی کو آ سکتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے جی، ایسے ہی سمجھ لیں، تعبیر بتائیں۔
اب انہوں نے تعبیر بتائی، کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خاتون سے ایک ایسا فیض جاری ہوگا جس سے اللہ کی ساری مخلوق فیض یاب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جی وہ فیض کیا جاری ہوا کہ اس نے عراق سے لے کر مکہ مکرمہ سے لے کر عرفات تک پانی کی نہر کھدوائی۔ 1995 آج سے 23 سال پہلے جب میں گیا، بڑا حصہ نہر کا باقی تھا۔ اب بھی منا سے عرفات کی طرف جائیں تو کہیں کہیں اس نہر کے نشانات ملتے ہیں۔ نہر جب کھدائی ہونے لگی، انجینئروں نے آ کر کہا کہ راستے میں ایک ایسا سخت پہاڑ آیا ہے جس کا پتھر اتنا سخت ہے، اگر اس پہ ہتھوڑا مارتے ہیں پتھر نہیں ٹوٹتا، ہتھوڑا سر پہ آتا ہے، ناممکن ہے، روک دیجئے۔ اس خاتون نے کہا سنو، اگر کوئی ایک ضرب کے عوض سونے کی ایک اشرفی مانگے گا، میں اسے ایک ضرب پر سونے کی اشرفی تو دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہر بہرحال کھدے گی، اور کھدی نہر تیار ہو گئی، پانی جاری ہو گیا۔ اب اس کا بجٹ لایا گیا، اس کا رجسٹر حساب کتاب سامنے آیا۔ اس خاتون نے کہا یہ رجسٹر اٹھاؤ اور نہر میں پھینک دو، میں ان کا کوئی حساب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے کہ میں اپنے رب سے بے حساب لینا چاہتی ہوں۔ اتنا بڑا عمل، نہر کھدوائی، توجہ رہے۔ پر جب زبیدہ فوت ہوئی، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا زبیدہ کیا بنا؟ فرمایا میں رب کی بارگاہ میں پیش ہوئی، میرے اللہ نے فرمایا زبیدہ تیرے سارے عمل قبول ہیں، لیکن تیرا وہ عمل کہ جب تو اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ یہ بات کہتے ہوئے شہر کے لوگوں مسئلہ بھی یاد رکھو، میاں بیوی اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں، میاں بیوی اکٹھے کھانا۔ ہمارا دیہات کا ماحول ہے، ہم گھر میں بڑے برتن میں سالن ڈالتے ہیں، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، میں بھی، میری گھر والی اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ خواتین دم کرانے آتی ہیں، اندر آ جاتی ہیں دم کرانے، وہ دیکھتی ہیں کہتی ہیں ہائے باجی آپ مولوی صاحب کے ساتھ کھانا کھا رہی۔ بھائی مولوی صاحب کے ساتھ 10 بچے پیدا ہو سکتے ہیں، کھانا اکٹھے نہیں کھا سکتے۔ مسئلہ یاد رکھنا، کھانا اکٹھے کھا سکتے ہیں۔ آج ہماری بدقسمتی ہے، گھر میں جتنے بچے ہیں اتنے گلاس ہیں، اتنے چمچ ہیں، اتنی کولیاں ہیں۔ جب ہمارے بچے ایک برتن میں پانی نہیں پیئیں گے تو زندگی اکٹھے کیسے گزاریں گے؟ سنت کے مطابق دسترخوان لگائیے، بچوں کو اکٹھے کھانا کھلائیے، بڑے پیالے میں دودھ ڈالیے، لسی ڈالیے، پانی ڈالیے، سارے بچے اسی کو منہ لگا لگا کر جب پانی پیئیں گے، ایک دوسرے کا جھوٹا پیئیں گے تو ایک دوسرے کی محبت آئے گی۔ وقت نہیں میں ورنہ آپ کو بتاتا کیا ماحول ہے۔ روزانہ آتے ہیں فاروقی صاحب، ہمارا بچے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، اتنی نفرت کرتے ہیں۔ ایک کھانا کھا رہا ہوتا ہے، دوسرا انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، یہ جائے گا تو میں آؤں گا۔ جب ہم اپنے بچوں کو اکٹھا نہیں کریں گے تو وہ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ کوشش کرو گے بچوں کو اکٹھے دسترخوان پر کھانا کھلانے کی؟ تو میاں بیوی اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اب توجہ رہے، زبیدہ نے لقمہ توڑا، سالن میں ڈبویا، منہ کے قریب کہا، کان نہیں آنکھیں کھلی رکھنا، یوں کھانے کے لیے زبیدہ نے لقمہ قریب کیا، ادھر سر سے دوپٹہ اترا، ادھر مؤذن نے آواز لگائی اللہ اکبر، آواز کا سننا تھا۔ رب کے نام کی عظمت کو سامنے رکھ کر زبیدہ نے لقمہ نیچے رکھا، اپنے سر کے دوپٹے کو ٹھیک کیا، آواز لگی زبیدہ تیرے سارے عمل قبول ہیں، پر تم نے میرے نام کی عظمت کے سامنے لقمہ چھوڑ کر جو سر کو دوپٹے سے ڈھانپا تھا، اسی کے بدلے میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ میں نے محنت کی ہے۔ روزہ بہت بڑا عمل ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کا سننا، قرآن کا سنانا بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تو تھوڑے تھوڑے عمل پر اتنا عطا کر رہے ہیں، اتنا عطا کر رہے ہیں، وہ لٹا رہے ہیں۔ توجہ رہے، کچھ کہنے لگا ہوں۔ فرمایا دفتر اعمال سیاہ ہے یا دھلا ہے آجا۔ یہ غلط بات ہے کہ کوئی نہیں جانتا کیا ہے۔ سنو سنو، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، اپنے آپ کو سب جانتے ہیں، اپنے آپ کو سب جانتے ہیں، سب کو شیشہ ہے کہ میرے اندر کیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا دفتر اعمال سیاہ ہے یا دھلا ہے
آجا تیرا رب آج فضل پہ تلا ہے آجا. میں آج ایک دوست کی ملاقات پہ گیا تو وہاں ایک خاتون آئی. اس صاحب نے اس کو 100 روپیہ دیا. وہ خاتون بیٹھ گئی تو 10 اور لائی کہ سخی کا دروازہ کھلا ہے, ادھر آؤ 100 مل رہا ہے. لینے لگ گئی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لینے لگتی ہیں کہ نہیں لگتی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دفتر اعمال سیاہ ہے یا دھلا ہے آجا تیرا رب آج فضل پہ تلا ہے آجا. کیوں مایوس کیوں ہے گناہوں کی نسبت, درے مغفرت کھلا ہے آجا. تیرے آنے میں دیر ہے, رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہے. کیا فرمایا زمین و آسمان کے رب نے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. فرمایا میرے بندے توبہ کر, رجوع کر, میری طرف آ تو صحیح, ایمان لا, عمل صالح اختیار کر, پھر میں رب تیرا تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. فرمایا تو گناہوں کے انبار لے کر آئے گا, میں رب تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. قرآن کس کا کلام؟ اللہ کا کلام. رب کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے. جتنے لوگ بیٹھے ہوں سنو اپنے بھائی کی بات. 16 گھنٹے کا روزہ کوئی منافق نہیں رکھ سکتا. یہ دلیل ہے کہ تم سب مومن ہو, تم سب مومن ہو, اور تم ہی سے مجھ ہی سے میرے بھائی آفتاب الرحمن سے, ان علماء سے, مزدوروں سے, جوانوں سے, عورتوں سے, تمام مومنوں سے رب مخاطب ہے. جو مومن ہو تصور کر لے کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا. یا ایھا الذین آمنو, میرا جی کرتا ہے آمنو کا ترجمہ کروں. جاگ جاؤ ذرا, کہنے لگا ہوں آمنو. آمنو کا معنی اے میرے ماننے والو, اے میرے چاہنے والو, اے میرے پیارے ہو, اے میرے اپنے ہو. اپنوں کو, چاہنے والوں کو, پیاروں کو, ایمان والوں کو, مومنوں کو رب کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے توبو الی اللہ, توبو الی اللہ. توبو بمانی رجوع کرنا, پلٹاؤ پلٹاؤ, آ جاؤ کس کی طرف؟ مجھ اللہ کی طرف, مجھ اللہ کی طرف. توبۃ نصوحا, پکی توبہ تم کر لو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, توبہ کرنا تمہارا کام ہے اور تمہارے گناہوں پہ بخشش کا قلم پھیرنا میرا کام ہے. یا اللہ یہ حکم کن کے لیے؟ حفاظ کے لیے, علماء کے لیے, متقین کے لیے, صلحاء کے لیے. فرمایا نہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, یہ میرا حکم ان بندوں کے لیے جو گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں. مجھے یوں لگا کہ وہ گناہگار میں ہوں. اگر آپ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہو تو تصور کیجئے کہ رب میرا آپ سے مخاطب ہے.
مجھ سے مخاطب ہے، بھائی آفتاب سے مخاطب ہے، بھائی دلاور سے مخاطب ہے، بھائی شکیل سے مخاطب ہے. مجھے سب کے نام نہیں آتے، پر آؤ تصور میں ذرا کہ رب ہم سب سے مخاطب ہے. اللہ تو ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے؟ رب کہنا یہ چاہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گناہگار بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا. تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں. شیطان تمہیں سبق پڑھائے گا. ساری زندگی گناہ کیے، اب پاپی رب سے مانگتا ہے. فرمایا ساری دنیا تانے دے گی، پر رب کے در پہ آنے والے کو تانا نہیں دیا جاتا، اسے شرمندہ نہیں کیا جاتا. یا اللہ میں گناہگار ہوں، تیری رحمت کی امید پر آ گیا ہوں، پر میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اب اگلا جملہ حفاظ سنائیں گے، ایمان تازہ ہوگا. آگے کیا ہے بولیے ذرا، بولیے بولیے. ان اللہ، ان اللہ، اللہ اکبر. ایمان، دل ٹھنڈا ہو گیا. ان اللہ یغفر الذنوب، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں کہ کتنے گناہ لے کر آؤ. فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. جتنے گناہ لے آئے گا رب فرماتے ہیں آ جا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. آخری بات کرنے لگا ہوں. میرے رب فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم وَإِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ. اے بندگان خدا، میرا رب کہہ رہا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا. اس لیے تو میں کہتا ہوں اگر میرے رب نے ہمیں جہنم کا ایندھن بنانا ہوتا تو آمنہ کا لال نہ دیتا، رمضان کی برکتیں نہ ملتی، ہدایت کی یہ کتاب قرآن عطا نہ کرتا. اللہ نے قرآن اس لیے دیا، رمضان اس لیے دیا، آمنہ کا لال اس لیے دیا کہ وہ رب ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے. وہ رب ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ معاف کرنا چاہتا ہے. اس لیے میں رب کی بارگاہ میں کہتا ہوں کرم پرور کرم، میرے گناہوں پر نہیں، رحم کے قابل ہوں انصاف کے نہیں. اگر انصاف پر آ گیا تو کوئی حساب نہیں دے سکتا. اس کی رحمت کی امید پہ جی رہے ہیں. دو چیزیں ہیں، رب کی رحمت آسرا ہے اور محمد کی شفاعت آسرا ہے. سودا کھرا ہو، سودا کھرا ہو، دکاندار دکھانے سے ڈرتا نہیں، عقیدہ کھرا ہے، کھل کے بیان کرتے ہیں اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیا ہے، ایسا دیا ہے جو ہمارے سلاموں کا جواب بھی دیتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے سلاموں کا جواب بھی دیتا ہے، اور صرف جواب نہیں دیتا، اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتا ہے. اور پھر شفاعت بھی ایسے ہوگی، انگنت ہوگی، لا تعداد ہوگی. اور اللہ کا محبوب کہے گا، اور ذرا بولیے بالکل آخری جملہ، اللہ کا محبوب کہے گا اور 70,000. فرمایا اور فرمایا 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے دو. آمنہ کا لال فرمائے گا اور
فرمایا محبوب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہے سب کی مغفرت اللہ کا محبوب فرمائے گا. اور وقت نہیں کبھی شفاعت پہ بیان ہوا تو سناؤں گا. جب آمنہ کا لال بار بار کہے گا, رب کہے گا محبوب ٹھہر جا ہن میں اپنا بک بھر کے جنت جو سٹن لگا. اور یہ بک میرا نہیں, وہ بڑے ظالم لوگ ہیں جو اپنے علاوہ کسی کو جنت نہیں جانے دیتے, فتوے لگاتے ہیں حضور کی امت پر, یہ جہنمی ہے یہ جہنمی ہے. اور جہنم کے ٹھیکیداروں تمہیں تمہارے نعرے مبارک, میں تو اس آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھتا ہوں, امید رکھتا ہوں جس نے کلمہ پڑھا ہے, حضور کی ختم نبوت پہ یقین رکھا ہے, صحابہ کا دیوانہ ہے, انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا. ہاں بھائی گلزار صاحب, ان کے والد محترم کا انتقال ہوا. بھائی شفیق صاحب, حاجی شفیق صاحب, حاجی اشفاق صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ایک اور ہمارے دوست پیر مجید صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میرے بھائی آفتاب کی والدہ محترمہ, میرے اور دوست بہت سارے بیٹھے ہیں, ہم سب کے سب حضرت شاہ صاحب دعا فرمائیں گے تو ان کو خصوصی طور پہ یاد رکھیں گے. میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو ایک دعا سناؤں. میں نے منت مانی ہوئی ہے کہ جہاں جاؤں گا اپنے پیاروں کو یہ دعا پڑھاؤں گا. وجہ اس کی یہ ہوئی, توجہ ہے کچھ کہنے لگا ہوں ایک جملے میں, پھر بار بار کہو گے تو بتاؤں گا نہیں. کہوں؟ سنو پھر. نہ جانے مجھے کون دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. آج میں بڑا خوش ہوں آپ کے چمکتے چہروں کو دیکھ کر. 23 سال, 20 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ 23 سال کی پابندیوں کے بعد آج آزاد بیٹھا ہوں, اور یہ میرے رب کا کرم ہے. اللہ ہمیشہ اس کا کرم رہے. اس دعا کی برکت ہے. بولیے اللہم واقعتاً کواقیہ تل ولید. ترجمہ سنیں پھر مزہ آئے گا. اللہم اے اللہ, واقعتاً میری حفاظت فرما, کواقیت الولید جیسے تو بچے کی حفاظت کرتا ہے. ولید عربی میں بچے کو کہتے ہیں. بچہ گرتا ہے, بڑا گر جائے تو کوئی نہ کوئی سائڈ گئی, اور بچہ سائیکل سے گرتا ہے, پنگوڑے سے گرتا ہے, چارپائی سے گرتا ہے, اٹھتا ہے, اسے کچھ نہیں ہوتا. کیوں کہ جب بچہ گرتا ہے تو رحمت کے فرشتے اپنے پروں پہ تھام لیتے ہیں. ہم جتنے بڑے ہو جائیں, نانا اور دادا بن جائیں, اللہ کے ہاں ہماری حیثیت بچے کی بھی نہیں ہے. دعائے نبوی ہے, دعا کے ساتھ ساتھ تلاوت حدیث کا ثواب بھی ہوگا. توجہ رہے مل کے. اللہم واقعتاً کواقیت الولید. ایک اور اجازت ہے آپ کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یقیناً دوست حیران ہوئے کہ اتنا لمکا کے مجہول کیوں پڑھا. میرے استاد نے مجھے بتایا ہے جب کسی کو تعلیم دینی ہو, تعلیماً جب تم اسے مجہول کرو گے کہ لفظ الگ الگ ہوں, پڑھنے والے جب پڑھیں گے تو معروف ہو جائے گا. اور بات, جتنے دوست بیٹھے ہو, میرا ایک اندازہ ہے کہ تقریباً کوئی 80-90 کے قریب ساتھی ہیں. زیادہ تر علماء, حفاظ, قراء ہیں, طلباء ہیں. تو عام ریشو یہ ہوتا ہے, عام 100 میں سے 80 آدمی کو کلمہ نہیں آتا. کلمہ لا الہ الا اللہ سب کو آتا ہے, پہلا حصہ سب کو آتا ہے, دوسرا حصہ بہت ساروں کو نہیں آتا. وہ کون سا ہے کہ اکثر پڑھ دیتے ہیں محمد در, در کی جگہ پہ کیا پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں یہ وجہ بھی بتاتا ہوں.
وجہ اس کی یہ ہے کہ آزان 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ ہوتی ہے؟ ایسا ڈاکٹر آپ کو کم ملے گا جو آپ کو دوائی بھی دے، علاج بھی دے، پرہیز بھی بتائے اور وجہ بھی بتائے کہ بیماری کیوں لگی۔ 5 آزانیں اور تکبیریں کتنی ہوتی ہیں؟ 5 اور 5 کتنا ہو گیا؟ یہ جو پہلی صف پر مصلی کے پیچھے کھڑا ہے یہ 24 گھنٹوں میں 10 مرتبہ یہ آواز سنتا ہے۔ کیا میں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ بہت سارے نمازی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے تہجد گزار، ان کا پہلا کلمہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ بتا رہا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 10 مرتبہ آذان میں بھی تکبیر میں بھی روزانہ وہ سنتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد در۔ آذان میں کیا ہے؟ تکبیر میں کیا ہے؟ تو دن میں 10 مرتبہ جب در 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 سنتے ہیں تو وہ پھر کلمے میں بھی در پڑھتے ہیں۔ ایک غلطی۔ دوسری، رسول اللہ کی جگہ پر اکثر لام کی زبر رسول اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اور تیسری غلطی جو اس سے بھی بڑی ہے، کسی سے بھی آپ کلمہ سنیں، اب تو میں نے پڑھا دیا الحمدللہ، وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھا کر دیتے ہیں۔ اب سنیں، محمد ایک، رسول دو، اس کے بعد کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں بولو اللہ۔ کیا؟ اللہ، پورے وقار کے ساتھ۔ جب تم ٹھا کرتے ہو تو لفظ اللہ رہ جاتا ہے، جب کلمہ پڑھنا ہو تو پورا محمد الرسول اللہ بولیے۔ سب بچوں کا کلمہ ٹھیک ہے، بڑوں کا ہم اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، کبھی اپنے بڑوں کی فکر نہیں کی۔ اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹے کلمہ سناؤ، برا نہ منانا۔ کبھی اماں جی سے کہا اماں جی کلمہ سناؤ؟ اپنے دادا جان کا کلمہ سنا ہے؟ میں آپ کا بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دادا جان کا کلمہ غلط ہے، ٹھیک کراؤ۔ اور اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ دادا جان کا ہاتھ تھامو اور اس ہاتھ کو بوسہ دو۔ خدا کی قسم، جب ہاتھ کو چوم کر بوسہ دے کر اسے کلمہ سناؤ گے، اس کے چہرے پہ جو خوشی کی لہر آئے گی حیران کن ہوگی۔ آج ہماری بدقسمتی ہے، ہم دوستوں میں بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں، ہنس مکھ ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے سامنے ہمارا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ہمارا ماں باپ ہمارا مسکراتا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ ختم قرآن کی رات ہے، عزم کرو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملیں گے، کوشش کرو گے۔ اللہم صلی، دعا شاہ صاحب فرمائیں گے۔